تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو راستہ ہے جہاد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا خلق قرار دیا کہ میرا اخلاق ہی جہاد ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آپ کی سیرت کے بارے میں پوچھا تو 15 باتیں حضور نے بیان ہوئی. آخری بات تھی والجہاد خلقی، جہاد میرا اخلاق ہے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ جہاد اخلاق، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے یا جہاد سے پھیلا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میرا اخلاق ہی خود کیا ہے؟ جہاد ہے. اور آپ نے اخلاق اور جہاد کو الگ الگ کر کے دو گویا الگ الگ چیزیں ہیں کہ اخلاق کچھ الگ ہوتا ہے اور جہاد الگ ہوتا ہے. جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، بار بار کیا، زندگی بھر کرایا، اور اس کو آپ اخلاق سے باہر نکال دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل ایسا ہو سکتا ہے جو اخلاق نہ ہو؟ اور جہاد کوئی ایک آدھ بار کا عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی زندگی جہاد فرض رہا، کوئی 4 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے ایسے نہیں جس میں آپ جہاد میں نہ نکلیں. کوئی 4 مہینے آپ حساب لگا لیں. 8 سال کچھ ماہ جہاد کا عرصہ ہے فرضیت کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہا، اور 27 بار آپ غزوات پہ نکلے تو آپ حساب لگا لیں کیا اوسط نکلتی ہے. 4 مہینے سے بھی کم بنتا ہے وقت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر ضرور نکل جاتے تھے جہاد کرنے کے لیے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنا وہ عمل ہو تو انبیاء کا عمل ہے، صدیقین کا عمل ہے، شہداء ہوتے ہی وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور صالحین وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے احکام بجا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام میں کسی میں کوتاہی نہیں کرتے. جہاد اللہ رب العزت کا قطعی فریضہ اور حکم ہے. تو اس آدمی کا یہ سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا تقویٰ مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ حین البعث شدید لڑائی کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو ثابت قدم نہ رہ کر دکھائے. تو کوئی آدمی صالح ہو سکتا ہے جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے اس فریضے پر عمل نہ کرے. تو جہاد ان سب کی مشترکہ وراثت ہے. تو جس شخص کو وہ ملے گویا اسے انبیاء کا راستہ بھی مل گیا، صدیقین کا راستہ بھی مل گیا، شہداء کا راستہ بھی مل گیا، اور صالحین کا راستہ بھی